اچھا سر، شاعری اس میں آپ نے نام کمایا، آج جو شاعری ہو رہی ہے اس کے معیار پر آپ کا کیا کہنا وہ آج جو رواج پا گئی ہے چھپانے کی کوشش کر کر رہی رہی ہے جو یا رواج دی جا رہی دی ہے، جا رہی ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کے ساتھ اس سے بڑا کوئی ظلم، یعنی سماجی سطح پر، فکری سطح پر، ثقافتی سطح پر یہ اتنی بربریت اور درندگی کا مظاہرہ ہے۔ ان شاعروں کو خود نہیں پتہ کہ جو اس ریلے میں بہہ رہے ہیں، یہ جو ان کو میں کہتا ہوں کہ یہ شعرائے زیر ناف اور مسانے کے شاعر میں نے ان کو اور مشہور اب ہو گئے الحمدللہ، لوگ سر مان یہ گئے۔ زیادتی نہیں ہے تھوڑی سی؟ نہیں، لوگ مان گئے کیا ان کی دیکھیں نا، موضوعات ہی نہیں ہے ان کو، ان ناف سے اوپر ان کے پاس نہ کوئی دل کا معاملہ ہے، نہ فکر ہے، نہ سوچ ہے، نہ ان کے پاس کوئی زندگی کی کوئی ہونی چاہیے نا شعور زندگی کا۔ اب دیکھیں ہم کس معاشرے میں کن حالات سے گزر رہے ہیں ہم، یعنی میرے خیال ہے کہ جتنا جو اکنامک ٹیررزم ہے، ہر آپ اور مجھے، ہمارے سب دوستوں کو جس نے دبوچ رکھا ہے، اس سے بڑا کوئی اس وقت ہے فینومینا، ان لوگوں کو شعور ہی نہیں۔ سر یہ مجھے بتائیں، ویسے اپنا فرد بادشاہ آپ کسی کو معافی نہیں دیتے ہیں، یہ کیا نہیں طریقہ سر، میں کار ہے؟ معافی آپ کراچی آرٹس کونسل کے لوگ ہوں، لاہور میں لوگ کام کر رہے ہیں، اتنا اتنا بڑا کام ہے، اتنے بڑے نام ہیں، آپ جس کو پکڑتے ہیں رگڑ چھوڑتے ہیں پکڑ کے، یہ کیا سر؟ یہ آپ کی کوئی یہ طبیعت کا حصہ ہے یا کوئی احساس کمتری ہے یا کیا چکر ہے؟ دیکھیں ایک شاعر جو ہے نا جی، دو کام ہے اس کے، یا شاعر قصیدہ گوئی کرے تو یا پھر معاشرے کا نباز ہونے کا کردار ادا کرے۔ اچھا قصیدہ گوئی میں کرتا ہوں، مثلا اپنے وطن کے میں قصیدے لکھتا ہوں، میں نعت کی مجھے سعادت حاصل ہے، سلام کے اشعار لکھتا ہوں، وہ والے قصائد میں لکھتا ہوں، اپنے آپ کا قصیدہ میں لکھ سکتا ہوں، میں بولا ہے میں، لیکن جو معاشرے سماج دشمن لوگوں کا، سماج دشمن قوتوں کا، افراد کا، جو معاشرے کو میرے سے زیادہ آپ کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں، میں ان کے قصیدہ گوئی میں کیسے کروں؟ مجھے بتائیں۔ میری کتاب آئی 18 سال بعد، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو اب لگتا ہے کہ ہر روز مجھے لگتا ہے کہ پہلے سے زیادہ مجھے اللہ نے اب شعور مجھے اب آیا، بل پہلے کیا میں کہتا ہوں اب آیا۔ تو وہ اس کا نام تھا مزاحمت کریں گے ہم، جس میں نے دنیا کی ان طاقتوں کے خلاف شعور دینے کی کوشش کی کہ جو اس وقت جنہوں نے پوری انسانیت کو نرخرے سے دبوچ رکھا ہے، جو کیپیٹلسٹ ہیں، جو سرمایہ دار ہے، وہ طاقتیں، یہ ہمارے سرمایہ دار تو بیچارے پینٹ۔ اب یہ شاعر جو ہے جن کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ان کے نافذ کیے ہوئے ہیں، آپ کو شاید اندازہ ہوگا اس بات کا، آپ جرنلسٹ ہیں، یہ کام شروع ہوا انڈیا سے، شاعری کو برباد کرنے والا، یہ جو موجودہ ماحول ہے، باقی تو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ کب نہیں تھا، وہ اپنی اپنی شکلیں۔ یہ پھر گئے دبئی، وہاں 2-3 ادارے ہیں دبئی کے، جو وہاں پہ انہوں نے پروموٹر تلاش کیے، ایک خاتون نے بینک ریزائن کیا، ایک کوئی اور ہے پتہ نہیں، کوئی ریحان شاہ صاحب یا سلطان شاہ، اس طرح کے نام ہے ان کا، فرقان ٹائپ کے نام بھی ان کے اسی طرح کے، فرقان صدیقی، ریحان صدیقی، اور یعنی کہ انجان صدیقی، یہ سارے یہ اس طرح کے لوگوں نے نا جی، وہ پہلے یعنی ڈھول بھی شامل کیے مشاعرے میں، آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے ڈھول بج رہے تھے، جیسے ایک شاعر آیا تو پیچھے انہوں نے ڈھول بجاتے رہے، یہ سیٹیاں کا کلچر انہوں نے مشاعروں میں، ہا ہو یہ نعرے لگوا، یہ پورا انہوں نے چند لوگوں کو دیکھا کہ کون بیچ سکتا ہے خود کو۔ لیکن وہ تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے کراچی آرٹس کونسل میں کام ہو رہا ہے ہر سال۔ اچھا اب آپ آ گئے احمد شاہ صاحب کی طرف پہ، ان ہاں میں ان کو کہتا ہوں آپ میرے بچھڑے ہوئے بھائی ہیں، لیکن ذاتی تو کسی سے ہاں نہیں ظاہر، ذاتی تو میرا یہ جو ہے نا، یہ علی جرکون اور وہ ٹافی جو غیر وہ تہذیب ٹافی جو ہے، ان سے بھی نہیں ہے، چھوٹے بھائی جو پیارے بھی ہیں لیکن بے وقوف ہیں، اور یہ گھٹیا بہت ہے، انہوں نے شاعری کا برباد کر دیا، اور سمجھ رہے اچھا ہیں یہ شاعری گھٹیا کرتے ہیں یا خود خدا نہ تو خواستہ؟ ہے جو دیکھیں، آئے ہائے کتنی اچھی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کا شعر اس کو ننگا کر دیتا ہے، اور انسان کا شعر ہی اسے کپڑے پہناتا ہے۔ اگر آپ کے باطن ننگا نہیں ہے نا، آپ کے تو آپ اجلے ہیں، آپ کا باطن پاکیزہ ہے نا، تو آپ کا شعر آپ کو عزت بھی دے گا، آپ کے عیب بھی کج دے گا، وہ باپردہ ہیں آپ، اور آپ اندر سے جو کچھ ہے نا وہ آپ کی شاعری، ظفر اقبال صاحب جو آفتاب اقبال صاحب کے والد محترم ہیں، ہمارے بزرگ ہیں،
اللہ ان کو صحت و سلامتی وہ بھی عطا کہتے ہیں میں فرمائے۔ غالب سے چھوٹا، وہ تو غالب سے زیادہ بڑے ہیں نا، وہ آفتاب اقبال کے کاندھوں پہ کھڑے ہو کے، پھر وہ جو ہے وہ ساری دنیا کے کامیڈینز کے کاندھوں پہ کھڑے ہو کے، اور وہ جو کامیڈینز ہیں وہ بڑے بڑے چینلوں کے کاندھوں پر کھڑے ہو کے، تو یہ وہ واقعی بنتے تو ہیں وہ غالب سے بڑے۔ ان کا ایک شعر ہے، تو اسے کہ شعر ہے وہ پتہ نہیں سڑا ہوا آلو یا کیا، اس طرح کوئی لگ بھگ، جس پہ کتے پیشاب کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ غالب سے بڑے شاعر ہیں۔ اب جو بندہ یہ شعر کہے گا تو شاعری ناراض نہیں، میں تو شاعری کو ایک زندہ مظہر سمجھتا ہوں۔ سر یہ تو ایک پورا فلسفہ ہے نا سر۔ جو شاعر، کسی شاعر نے شاعری کے ساتھ کرنے کی جو کچھ کوشش کی ہے، شاعری نے اسے لوٹایا ہے۔ آج دیکھیں ان کی زندگی میں، جن لوگوں کی زندگی میں شاعری نے ان کو خدا حافظ کہہ دیا، امجد اسلام امجد مرحوم اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اسے ختم ہو گئی شاعری، ان کو جانتے۔ آج دیکھیں جتنی دیر وہ رہے ہیں پھر لوگ بلا لیتے تھے، وہ چھوڑتے کوئی نہیں تھے تقریب۔ آج کسی نے نام لیا کبھی ان کا؟ شاعری بھی نہیں کسی کو۔ افتخار عارف بڑھاپے میں ذلیل ہو گئے بیچارے، کہ ایک بندے تھے نا آپ کے، وہ جو نام ہے سر، آپ نا اس طرح سے نام تو امجد اسلام امجد ہے مجھے سر۔ یہ بتائیں، چاہت فتح علی خان سے بڑا نام ان کا ہے کسی کا؟ یہ جتنے میں نام گنوا رہا ہوں، کام بتائیں نا سر مجھے، کام یہ نا کی کام دا بھروسہ یار، کام آوے نہ آوے، یہ وہ ہیں جنہوں اب یہ ہمارے وہ ہیں شیروانی صاحب جو ہے ایکسپریس والے، آپ کے دوست ہیں جرنلسٹ ہمارے، انہوں نے کہا کہ یہ کمال کا آدمی افتخار عارف، کہ جتنا اس نے جو کچھ کام کیا ہوا ہے نا، ایک دفعہ دو دفعہ، یہ اس پر ہر 2 سال بعد ایوارڈ لے جاتا ہے اسی کام۔ یہ ہمیں بتائے نا کہ جو اب موجودہ ایوارڈ ہے وہ کس کھاتے